دوستو اللہ پاک نے جنت انسان کی تخلیق دا مقصد پیدائش دا مقصد بیان کرنے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں جنت انسان کو یہ واسطے پیدا کی ہیں تاکہ میری عبادت کریں۔ ہر چیز سے پیدا ہونے کا مقصد آسمان، زمین، چاند، سورج، دریا، باغات، پہاڑ، اشجار، شمس و قمر، جن و بشر سب سے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے کہ انسان جڑا اشرف المخلوقات ہے کیا ان کا کوئی مقصد کوئی نہیں، ان کا مقصد بھی بالکل بار شگاف الفاظ اندر نسالی لگے فرمایا اصل جنت انسان کو یہ واسطے پیدا کی جیسے تاکہ وہ ساری عبادت کرے۔ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج پیدا ہوئے تیری ضیاء کے واسطے، یہ سب جہان تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ذرا سوچا کہ بات ہے سورج کو اللہ نے بنائے وہ اپنی ڈیوٹی دینا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، ان کے واسطے چلی لین مقرر کر کے لیے کہیں ذرہ برابر بھی اتنے نہیں مرنا اپنے مدار کے اندر بہ کے گردش رہنا۔ سورہ یاسین ترجمہ پڑھتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها، فرمایا سورج اپنے مدار میں گردش رہنا۔ یہ کمال سورج جب ایک دفعہ حکم ہے کہ تائیں اپنے مدارس میں گردش رہنا۔ آج تک روزانہ اپنے اکھاں دے نال نظارہ کریں دیو ان کو جے پاس کو آڈر ہے نا کہ اتھوں تائیں طلوع کرنے کہ ایہو رستہ گنے نہ سجے بننے نہ کھبے بننے بالکل سیدھا بننے یا جے آج دے جہاد کیونکہ رب المشارق والمغارب وہ مشرقاں دا بھی رب ہے تے مغرباں دا بھی رب ہے۔ مطلب کیا ہے آج اگر تھوڑا جہاں اتھوں طلوع ہے تو وہ آڈر یا اتھوں طلوع جیتا ہے کی بنے یعنی وہ جو آڈر ہے وہ آڈر دا پابند ہے۔ سورج آڈر دا پابند، چاند آڈر دا پابند، چیتا ہے ایک روٹین میں بالکل میں چھوٹا جاؤں میں بالکل چھوٹا جاؤں میں پتہ چلے چاند طلوع کی ہے والی چرا بدنے والی بدنے این بدلا بنے اللہ چوری تک عروج دے پہنچے بدرے کامل بنے باتیں کرنے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آج پہلی ہے آج دوسری ہے آج تیسری ہے تاکہ جو لوگوں کی اسلامی احکام متعلق ہے یہ آسان نامی کو حل کر دے پتہ ہو یہ آج نامی دا جناب والا یہ چل رہے تاریخ کی سے دے روشنی دے دے اور سارے بڑے بے شمار سبحان اللہ کی جناب کا متعلق ہے۔ اچھا بھی یہ تا چاند سورج ہے وہ نکی نہیں مکھی ہے انسان تو ہمیں اشرف المخلوقات ہے نا یہ نکی جی شہد کی مکھی ہے اللہ فرمیندے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ فرمایا تو حال رب نے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تو حال رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کیا دی نبی کو وحی کیجئے وہ وحی عام ہے یعنی تلقاء شے فلکر کہیں دے دل کے اندر کہیں چیز کو پا دینا القاء کرنا اللہ نے ایک دفعہ دے دل کے اندر الہام کی دے کیا الہام کی دے ذرا غور کرے دیا بڑا لکھا مجمع ہے میں ان بات سے اردو شروع کر دیتی ہے میں پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ اتنا کوئی ایسا بندہ میں نے بیٹھا جڑا ان پڑھ دیتا ہوں ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے بات نہیں لکھا ذرا میرے واسطے چونکہ اردو میں بڑی آسانی ہوگی لیکن کوئی نہیں اپنی سرائٹی زبان ہے میں چل رہے سا یہ ہے کہ چونکہ میں عربی پڑھے نا کہ فارسی پڑھے نا کہ اردو میں ماشاءاللہ 26 سال سکول کے اندر میں اردو پڑھے لی عربی پڑھے لی اور وہ بھی عربی پڑھے ایسے واسطے پڑھنے میں لیٹ بھی تھی تو میں کوشش ہوتی ہے کہ آدھ گھنٹہ جتنا بنی آدھ گھنٹہ کا بس یہ میں سے بیٹھ آئی میں گاڑی پھر تھی یا گھنٹہ کھا گیا میں کوئی گالی نہ بنے بس دو چار گالی میں
طالب علم کا سنی سو اگر سے میرا انداز بیان شوق نہیں ہے شاید گزر جائے تیرے دل میں میری بات بابا آپ کام کے ہاتھ رکھنا ہے کہیں سے حالانکہ میں شعر پڑھ لینا لیکن جان بوجھ کے میں کام کے ہاتھ رکھتے شعر نہیں پڑھتا میں پڑھتا ہی کون کھاتا کریں موقع آئے لیکن دوستو میری بات ہے توجہ جناب سو میں قرآن سننے لگے سورہ نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی ذرا قابل غور ہے میں تو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے رب نے واحد کی یار سادہ رب گئے تمہارا رب گئے نہیں اللہ جب گال کرنا چاہتے نا اپنے بندہ نے نام کیا حضور کو مخا اللہ فرمائے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ سبحان اللہ سونا تمہارے رب نے پتہ چلتا ہے کہ سب دا رب جنہ دا رب انسان دا رب فرشتہ دا رب کائنات دا رب ہے لیکن اللہ فرمائے دے اگر میری شان ربوبیت دیکھنی ہوئے تو میرے محبوب کو دیکھو یہ میں سونا بڑھا بلا تشبیہ و تمثیل کوئی آدھے میں بندہ کاری کر رہا ہوں میں معمار ہاں اپنے دور دا میرا نام ہے میں معروف و مشہور ہاں دنیا جب میرا نام چل دے ہیں کوئی دلیل میں مینار پاکستان بڑھائیں گی اللہ فرمائے دے آسمان بھی میں بڑھائیں زمینہ بھی میں بڑھائیں فرشتے بھی میں بڑھائیں پہاڑ بھی میں بڑھائیں اور یہ سارے حسین نظارے یہ تارے یہ شمس و قمر برق و سمر یہ سب میں بڑھائیں اللہ پر انسان کو بھی میں بڑھائیں گے بھورا کو بھی میں بڑھائیں گے لیکن دیکھو تو صحیح میں محمد عربی کا سرابہ سجائیں گے بددعا کا مکڑا بڑھائیں گے کمال ربوبیت کو دیکھنا ہوگے تب میرے محبوب کو دیکھنا بنا عمارت میں جاتے کمال یار یہ تک عمارت سونی بڑھاؤن والا کتنا سونا مسیح جلے میرے محبوب سے بددعا دے چہرے کو دیسو اے میرا دیسو جنہی تصویر اتنی سونی ہے مصبر کتنا مسیح دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کی صورت دوستو باوہا ربک جنہ انتقی من الجبال بیوتا من الشجر ومن ما یعرشون اللہ فرمائے تو آلے رب نے شہد کی مکھی کی طرح باہر کی تھی کہ تم میں کل انتقی من الجبال بیوتا پہاڑ ہے جلے گھر بنانا انہیں گندگی آلی چکا دینا ایک دیر جتا کوڑے پڑے انہیں اٹھانا تیرا مزاج ایسا سونا بنائے تے پاکیزہ بنائے جلے گھر بنانے تے کتھا بنانے اللہ پہاڑاں دے چوٹیاں دے بلندیاں دے تاکہ پتہ چلے مکھی کے اندر جو خیال ہے وہ پست نہیں وہ گندا نہیں ہر گندگی دے دھان دے نہیں بلکہ وہ بلندیاں دے باقی وہ بلندیاں دے وہ شاہی دی طرح ہیں جس کو ایک دن چھوٹی دی من جبال بیوتا من الشجر اور جلے تو چھتا بنانے گھر بنانے تے کتھا بنانے درختاں دے اور کتھا بنانے چھتاں دے لیکن کتنی اعلیٰ سوچے اور چلے ماشاءاللہ چگ دیئے وہ ماشاءاللہ پھوٹا دا رس چسے دیئے ایوے نہیں کہ گندی جگہ دے بنے کہیں او جنہیں گندی جگہ دے گھاس جو رکھا پہنچ بنے نا وہ باغاں جیسی وہ ماشاءاللہ بلندہ دے دیسی پتہ لگتے ان کی بلند سوچے یعنی وہ چلے بھی پھل چسے سی پاکیزہ پھل اور جناب اللہ پاکیزہ سوچ پاکیزہ فکر اور بلندی فکر بھی حامل ہے ذرا ہم میرے کو آقا دو اللہ نے اوپر ایک دفعہ دسا دیتے ایک دفعہ ہم دل ایک بات دیتے کہ تین چلے اڑنے پرواز کرنی ہے تین جناب اللہ شہر بنامنے پھل پھل چوسنے تین گندگی دے نہیں گھامنا گندگی دے نہیں بامنا بلکہ پاکیزہ پھولا دے بامنے انہیں پاکیزہ رس چوسنے تاکہ جلے تو آگے چھتے پاسے اور سبحان اللہ اولے سے اسا ان کو پاکیزہ شہر بنا دے سو بل جیڑا ان کو استعمال کرے سی اسا وہ کو شفا عطا کرے سو یہ شفا للناس ان توجہ میری طرف دوستو ہوئے تے ایک شہد کی مکھی ان کے اندر تے اتنا ذوق طہارت ہوئے اس قدر پاکیزگی ہوئے کہ جلے ان کی پرواز تھی گئے ان کا خیال پاکیزگی دینال ہوئے ان کی پرواز پاکیزگی دے مقدی ان کا محرک پاکیزہ عمل کہ وہ ہنویدی پہیے گندگی دے نہ باسی گندگی دے ڈھیر دے نہ راسی بلکہ وہ پاکیزہ جگہ دے باسی لیکن آئے دن
کیا پہ تھی جے کو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمہ چاہ کے ان کی عظمت کو بیان کی گئی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے انجیل دی، قسم ہے زیتون دی، قسم ہے امن والے شہر دی، قسم ہے طور سینہ دی. اساں انسان کو ڈاڈا سونا پائیں. یہ سونا دے حالات روزانہ سن دے سو خان پورائن پرسوں فراد نار سیٹھ ہیں لاہور کن آکھنے جی ساکوں 200 بکرے چاہیے ہیں ایک 50,000 چھپی دنوں بجاروں کی دی بتیاں راکی کی دی بتیاں کہ تول کے باقی تھے منڈی اچھ بیچ کے باقو پیسے دے سن انسان بہت میں دے 15 لاکھ دے بکرے اس کا لاہور کھن گئے کتنے انہوں کھانا کھاون بیٹھے وہ بیچارے کھانا کھانے بیٹھے اٹھی کے آئین پتہ ہی کہنے وہ بجاروں کی دے بجاروں والے کی یہ ہے اشرف المخلوقات. اللہ فرمیدے میں کوئی قسم ایک قسم نہیں چاہتی 4 قسمہ چاہتے ہیں. قسم انجیر دی، قسم زیتون دی، قسم طور سینہ دی، قسم امن والے شہر دی. اسا انسان کو ڈاٹا خوبصورت دے کم دیکھو جلے ٹھان دے وہ دے سونا تے گندگی دے بابے مکھی تھی کے جلے اٹھ دیئے وہ پاکیزگی کو حاصل کرنے واسطے اٹھ دیئے تے انسان کا لوگ کئی نکل دے کہ وہ بھوکی میں ڈس پہنچاؤں گی جناب والا دفتر اجبہ کے رشوت کی میں بڑھور لی کئی مولوی ہیں کئی پیر ہیں کی میں مریدہ کو لٹنے کی میں جناب مقتدیاں کو لٹنے بڑی معذرت جناب سارے کا نہیں خدا کا نام تاج حرارت میں چوک ہے کہ حبیث ملا لیکن افسوس ہے آدھے سے بس میری گھر والی بیمار تھی کسی گھر والی بیماری کھڑن کچھ تھی جی اللہ اکبر پیسے پڑھ رہے تھے کہیں 10,000 چلتا کہیں جناب اللہ کچھ طریقہ لکھا کما دے کو میں جناب اللہ میرے کو آکر شاہ جی فلانے چک دے اندر نا امام چاہیے بھیجو کوئی اتفاقاً گندم دا موقع وہ بھی آہے مہینہ تو ساری گندم دے لے اگڑ گئی ماشاءاللہ وہ 80-90 من گندم بھیجنا کر پلیز ہیں جو بھیجے تاکہ اے نہ کہ پلیز ہیں یہ سارے ایسا بندہ بھیجا ہوں تو خدمت ہی نہیں کی تھی ایک کتاب بھی کوئی بدنام اگر جینا حلق میرا مرید تھا نا کوئی موٹی آ گیا میں جان رہا ہوں لیکن پھر یہ پتہ کہنا کہ انہیں کرے سے جناب اللہ پیسے مرے دا گندم چہندہ رب را چلائیں کیا برسی یہ تو مولویوں دے پیران دا حال ہے وکتنا دا خدا یاد ہے وہ آدھے جلے مولوی چھوٹ گئے پیر سے ہی چھوٹ گئے جا سدارا ہوں لیکن بابا میں کر پاتا فیض عباس بخاری ٹھنڈے دے اندر نہ دے اپنے مقتدیاں کو لٹے اپنے مریداں کو لٹے بعد آکے چلو حاج ہے جب میں حاج کی دیا ہوں حسین کے خانہ کعبہ دے خلاف پوچھا پکڑے مالک بھول گیا بس میں اینڈ اپنے مقتدیاں کو کہنا لٹے سا اینڈ اپنے مریداں دس کہنا لٹے سا ہون دا ماں فرما دے لو بھائی میرے بھائی بھاویں جناب والا اٹھا کے رو رو کے شاہ جی اپنے آپ کو ہلاک ہی کرنے میں بخشش کوئی نہ جب تک حقوق العباد معاف کرنے والا لوگ نہیں نا اپنے انسان اسے خدا نہیں جان دیو انسان کیا ہے معمولی گالی بلتی فسیتو بطور سینینا وآخر بالد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان انس تو ہے انسان نسیان تو ہے انسان آنسا تو ہے انس کا معنی محبت کرن والا مقصد انسان وہ ہے جے کے کول باہو کہ جلے اٹھو تا دل کے اندر محبت دریا باندے جل کرے غالبی انسان میں کول باہو باندھی ہے علیہ علاوے ایک کچھ گانی سناوے ادھا گانی اچھے لگ دیں اللہ پر دی گفتگو اچھی لگتی ہے ایک کول باہو تا خدا دی معرفت حاصل کی ہے مصطفیٰ دی محبت حاصل انسان نسیان کو ہے نسیان دا معنی ہے بھول بننا لوگ انسان ہے غلطی کی گئی کوئی غلطی کی گئی زیادتی کی گئی سونا غلطی کی گئی معاف کر دو کو بھلا دے کو معاف کر دے پہلے نالوں کی زیادہ محبت کرے بھلا بھی دے دے پہلے نالوں زیادہ محبت کرے کہ آنا سادہ مانا ہوتا ہے رب دی رحمت کو پاک ہننا
تب نتیجہ کیا نکل دے، انسانیت کا مفہوم کیا جڑ دے، انسانیت کا مفہوم کیا بن دے کہ کوئی کہہ دینا زیادتی کر لاوے بندے بوہے تے آ ملے سونا ماما جی میں بھول گیا، چاچو جی میں بھول گیا، اللہ اکبر بزرگوں میں بھول گیا، ہمیں باقی تارے مرتبے اور مقام کو میں نہ پہچانا ہا، میں زیادتی کر بیٹھا، خدا دے واسطے میرے کو معاف کر دو۔ لو جی بزرگاں نے سبحان اللہ سینے نال چلایا اور فرمایا میں معاف بھی کر دیتے نہیں، بھلا بھی دیتے نہیں، پہلے نالوں بھی زیادہ محبت کرن لگے تے جلے پہلے نالوں زیادہ محبت کرے سے تو سبحان اللہ اللہ کی رحمت کو پاؤ سبحان اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اصل جنت انسان کوئی واسطے پیدا کیتے سے تاکہ عبادت کریں، عبادت صرف نماز دنانی، روزے دنانی، حج دنانی، زکات دنانی، اللہ کی عبادت کیا ہے دوستو؟ جنہیں کھانا کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، انہیں والدین دے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے دوستو۔ اگر ماں دے قدمہ تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، تو دوستو یاد رکھو اتنے کوئی شک نہیں، اگر والدہ دے قدمہ تلے جنت ہے تو والد کو جنت کا مین دروازہ آتا ہے، مین دروازہ آتا ہے دوستو۔ آؤ خلاصہ گفتگو، خلاصہ گفتگو کیا ہے دوستو؟ ماں باپ راضی تے خدا ہی راضی، جے ماں باپ ناراض خدا و رسول بھی ناراض۔ ایک نوجوان اپنے پیو باپ کو ناراض کر کے آیا، رودا چھوڑ کے آیا حضور کی خدمت ہے، صحابہ نے آکھا جڑا نوجوان آیا بیٹھے سونا ہے ماں باپ کو روا کے آیا بیٹھے، کہا میری بات کا ہے تو نکل بن جب تک والدین کو راضی نہ کرے میرے کو واپس نہ میرے کو واپس نہ۔ نوجوانوں خدا را اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت وسے کاری زندگی خوشحال ہوگی تو والدین کو راضی کرو، والدین کو راضی کرو، والدین کو جناب اللہ ہر حال راضی کرو، انشاءاللہ والدین راضی، خدا بھی راضی، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ اور یاد رکھا ہے والدین کو کبھی تنگ نہ کرائے، خدا نہ خواستہ کوئی گال منہ سے نکل گئی تمہارے خلاف کوئی دعا نکل گئی بڑا بیڑا گھر، کیونکہ حضور فرمانے والدین کی دعا اولاد کے حق کے ٹھیک ہے جنہیں نبی کی دعا اولاد امت کی حق ہے، امت کی حق ہے۔ علامہ زمخشری بہت بڑا مفسر قرآن تفسیر کشاف والا، اللہ اکبر، انہوں نے تمہیں لتاں کٹی دیا، کیا انہیں پوچھا علامہ صاحب ایک کیا ماجرا ہے کہ تمہارے لتاں کیے کٹی دیا، بس منظر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہمیں چھوٹا دیا تے میں ایک چیڑی کو پکڑیا ایک کو بدھا انہیں لتاں کو بدھا وہ اڑی اور ایک بیل کے اندر گھس گئی، میں کو زور نہ جو چھپ گیا انہیں تمہیں لتاں تو کیا میری بات دیکھ کر طلب گئی کہ خدا تے بخارت کرے تین انہیں لتاں کٹنا اللہ کرے تیرے نہیں لتاں ہی کٹنا اگر بس ماں کے منہ کے بچوں نکلے ہوئے الفاظ ہیں لوگ حدیث کی جو فرماتے ہیں لا تدعو علی انفسکم ولا اولادکم، فرمایا نہ اپنے خلاف دعا کی کرو نہ اولاد کے خلاف، بتا دیں بس اللہ میں تہلا کی کرو، ہو سکتے سوئیدہ وقت ہوئے تھے چل قضا و قدر دا تیر چل رہا اگر کسی کو دل و صاحب کا دعا کرتا ہے ہاں دل ستائے ہوئے نا دل دکھائے ہوئے تو آواز نکلی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس حالت یہ تھی میں سفر دے گیا ہوں، سفر چاہیے تے سواری دے سوال آمی، سواری میں بڑی میں ڈھٹوں میرے لتاں توڑ گیا اور نتیجہ یہ نکلا میرے کو لتاں کٹواؤں میں آئی۔ ایک بچپن کے اندر میری والدہ نے میرے خلاف دعا کی، یہ ایک ماں کا ذکر کیتے ہیں میں اشارہ کرنے کو لمبی چوڑے نہیں تقریرہ کرنا لو بھائی امام بخاری بچپن جنابی نے آتی امام بخاری صحیح بخاری اصل الکتب بہت کتاب اللہ ہے صحیح البخاری، زمین کے اوپر جتنے بھی کتابیں ہیں قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، یہ حدیث کی کتابیں سبحان اللہ۔ امام بخاری علیہ رحمہ نبینا کی کہتے ماہی کے کوئی پریشان اللہ اکبر سب سے جراتے کوئی کریں دیے پھر دلیں کیا کریں دیے ایک رات قسمت نے جا ہوئی کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زیارت
اللہ نے فرمایا بی بی جی پریشان کیوں ہو کہ پریشان کیوں نہ تھی ماں اللہ نے لال بھی دیتے قرۃ العین بھی ہے لیکن اکھاں تو نبینا تھی گئے ماں پریشان ہاں فرمایا مجھے نہ تھی وہ پریشان نہ تھی وہ الحمدللہ تھوڑا بال ٹھیک ہے اللہ اکبر آپ جو اٹھ گئے کیا دیتے ہیں حضرت امام بخاری بالکل اکھاں کھول کے دیتے بیٹھے جی کیا حال یعنی آپ نے دست کرم پھر ثابت اللہ تعالی نے بہت کیا تھا نتیجہ نکلتے دعاؤں بڑی ہوتے اس کو میں خود عرض کر دوں واللہ اسے نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی پڑھتے تھے حج بھی کرتے تھے عمرے بھی چلے سکتے تھے ہوں بھی انشاءاللہ پروگرام میں فیملی سمیت لیکن خدا گواہ ہے میں پڑھینا بھی ہاں پڑھتا بھی ہاں لکھتا بھی ہاں سارے کام میں لیکن چاروں تب لگ گئے طبیعت قائم پہ جناب خود میں نہیں بھیجتی گئی لیکن ایک جملہ ہے نوجوانوں جاؤ ایک جملہ ہے جڑا میرے کرنا دے اندر گونج دے تے میرے کو اطمینان دے دے وہ جملہ کیا ہے میرے والد بیمار تھے میں ان کو ٹھٹے کر کے ایک مہینہ بیمار ہے آخری رات ہے بڑے نزیف ہو چکی ہیں نثار ہو چکی ہیں کمزور ہو چکی ہیں ماشاءاللہ وہ ہر وقت درود شریف پڑھنا کم و بیش 15 تو 20,000 احرام درود شریف پڑھنا لو جی میں انہوں کو چاہ کے رات کے وہ 28 ٹائم میں بیت الخلا گھر گیا کندھے دے چاہ کے سب خود سوچو میں خود بھی بظاہر ہے میرے شروع میں وجود تھے میں انہوں کو چاہ کے گیا بڑے آرام نہ انہوں نے جناب والا استنجا کی کے میں خوش کی کہ میں خود استنجا کرواؤں انہوں کم دے اور رکھاں دے نالنا لوٹا گھر کے خود استنجا کی دے تاکہ میرا بیٹا بھی میرا انگیج نہ لے لے اتنا تقوی و طہارت بھی ہے الحمدللہ لو جی بل میں والد صاحب کو کندھے دے چاہ کے آ کے 4 بجے سمائیں گی لٹائیں میں آپ کے پیر دبے دا بیٹھا خدا گواہ ہے جیسی میں آپ کی نماز ہی پڑھتے سے کوشش کرے تھے سے بھئی دگائی کہنے نہ کروں کئی دفعہ میں کئی بار رک چکا ہوں بڑی سادگی سے وہ میرے نال ایک ہی ہو چکے لیکن انشاءاللہ حضور فرمینے مومن بھولا بھالا دے وہ دھوکہ کھا کر جندے پر دھوکہ لینا ہے یہ جو حضور کا یاد رکھیں میں حدیث پاک پڑھ رہا بیٹا میں کوئی شکر ہے اسان لوگ دھوکے دا کھا لیں دھوکے دیتے رہے مطلب ہے نہیں کہ انہوں دھوکہ دیتے ہیں میں دھوکہ ہے تو بدلہ دی گیا لو بھائی میں والد کو چاہ کے دیا کہ میں ماشاءاللہ پیر دبینا بیٹا رات دا وقت ہے پچھلی رات کی رحمت رب دی گلے بلند دے آوازہ بخشش منگل والے عطائیں کھلا ہے دروازہ میں نے دبینا بیٹا میرے والد گرامی سوتے میں اور بیمار دی دعا تو ہمیں قبول سبحان اللہ والدین کی دعا سبحان اللہ میرے والد نے کہا تو سبحان اللہ آدھے اے اللہ میں اپنی اولاد کے خوش ہوں تو بھی خوش ہوں سبحان اللہ نوجوانوں اتنی خدمت کرو کہ والدین کو آگنا نہ ہوئے سونا سارے واسطے دعا کرو دوسرا جو اٹھی جان لگے جھتی سیدھی کر دے اٹھی جان لگے کندھا پیش کر دے تاکہ والدین دعا کریں اے اللہ میرے والد کے کرم فرماویں لو بھائی یہ جملہ ہے جلے میں سنتا نا بل تسلی کی دی انشاءاللہ چونکہ حضور دہی فرمان ہے مولانا بھی حدیث بیان کر رہے تھے رضا رب کی رضا والدین فرمایا رب دی رضا والدین دی رضا دے سونا بیوی دی رضا نہیں بیوی کو خوش رکھنا چاہیے اگر آگے والدین کو جب تک گھر کو نہ کرے سے میں دوبارہ خالد قدم نہ رکھے ساں وہ تیری ہلاکت ہے تیری میری جنت والدین کے قدم تلے تیری بیوی دی جنت تیرے قدم تلے تیری جنت ہے ماں باپ کے قدم تلے اور اگر کے مانت علماء سنہ سباری سنے میں اگر آپ اینا سنہ گالی دے اللہ دی قسم عمل چا کرنا زندگی کا سفر آسان الحمدللہ میرا گھر جنت ہے کوئی بھی تو پریشانی ہوئی الحمدللہ ایسا والدین کی خدمت کی دیئے اور الحمدللہ میں اونچائی سے بولے کہ الحمدللہ سارا گھر جڑا ہے جنت ہے اللہ کے ہر ایک کا گھر میں جنت سبحان اللہ آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ مرد والے سبحان اللہ وہ کیا کام کر رہے ہیں کتنے سونے کام کر رہے ہیں مدرسے واسطے جگہ بناؤ پر قرآن پڑھنا رب کی رحمت کو قبر ستے پہن رحمت بستی پہ اور فرمایا میں نے علم میں جلتا ہو گئی مرد والا علم چھوڑ
یا مرن والا من والد صالح یدو نیک اولاد چھوڑ کے بنے اس نے پیچھے اولاد سبحان اللہ بڑی ہے اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں کو پورا منظور فرماوے. باقی دوستو یہ میرے کو رسالے کہتے ہیں ہر مہینے سب دن ماہنامہ احیاء اسلام ہر مہینے مناسبت نال مضامین چونکہ دور بچے پہ ہیں تے بھائی خلیل الرحمان صاحب ماں کا بھی آگے دنوں جو ان کے بخاری صاحب کی آواز اس سے محمد قرآن ہے ان کے بارے نالم کے اندر اجتماع وغیرہ ہے سلسلہ. تو میں نے واسطے چاہ کیا ہے آئندہ مولانا شوکت صاحب غلام میرا سے چونکہ کہ آپ میرے سے تے ایک بھی میرا خیال ہے کوئی تو ایسے بھی لوگ بھی جو انہوں نے بطور ساتھ اس کا ہمیں تو سب کتنا ماشاء اللہ دے گا پکا دے وہ پھر کے کھا کے چلے گئے. لیکن یہ ایسا چیزیں ہمیں کہ ایک نے پڑھ کے اگلے بھی چلے گئے اگلے نے پڑھ کے میں بھی چلے گئے اور علم حاصل کیا کہ اگلا آدھا پہ انشاءاللہ شروع رہے بھارت کا کام پہ ریٹ ٹھیک ہے ذرا انشاءاللہ اندر ذرا حج کے مسائل قربانی کے مسائل اور باقی روزمرہ کے مسائل ہیں الحمدللہ. ختم نبوت کے بارے کہ عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت ہوئی ہے تو ماشاءاللہ درس قرآن درس حدیث ناموس رسالت مومن حضرت حفظہ ادائیگی قرض کی دعائیں ادائیگی قرض کی دعائیں حضرت فرماتے ہیں پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو گیا میرے دعا پڑھو کا قرض ہو گیا اللہ موفق نے حلال کے حرام ہے. بلکہ منتظر نہیں کر سکتا کہ وہ بھی اپنا سنبھال کے نوازا ہے دو چیز کیا ہے ضرورت ہوگی اور نہ شوق ہے تو بھی آپ میرا سے 40 روپیہ ہدیہ ہے کوئی دن کے 500 روپیہ آپ بھی لگوں ہر مہینے بڑی نواز ہے تو 4 جیسے بولتے ہیں 4 بندے گھنٹے میں بڑھا دیں نماز آنے دیجیے ماشاءاللہ.